نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم۔ گزشتہ دنوں ناروے کے اندر اسلام مخالف ایک احتجاجی ریلی کے دوران ایک بدبخت شخص نے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور قرآن کریم کو آگ لگانے کی کوشش کی، تو وہاں پر موجود ایک نوجوان مسلمان عمر الیاس نے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس بدبخت پر جھپٹے، اس پر وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اور اس جیسے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو مغربی ممالک امن کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کو رواداری کا درس دیتے ہیں، وہاں پر اے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی سے ہے، امن سے ہے، اور ہمارا دین ہمیں امن اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بڑے جذبات کی حد تک ہے۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، قرآن کریم اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہو تو مسلمان خواہ عملی اعتبار سے جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہمارے مسلمانوں کا تعلق اللہ کی کتاب، اللہ کی لا ریب کتاب قرآن کریم کتاب کے ساتھ ہے کہ قرآن کریم کی حرمت، عزت اور ادب کا جب مسئلہ آتا ہے تو بھی مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قرآن کی عزت اور ادب اور قرآن کریم کی حرمت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خون کے آخری قطرے کو بہا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ درس و سبق ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بڑوں نے مختلف مواقع پر قرآن کریم کی عزت اور ناموس کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حرمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے اپنی جانوں تک قربانی دے دی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز جب تک یہ دنیا موجود ہے اس وقت تک مسلمان مائیں ایسے جرأت مند، غیرت مند، دلیر اور بہادر بچے پیدا کرتی رہیں گی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر، قرآن کریم کی عزت حرمت پر، صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور حرمت پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہوں گے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے
ان کنتم فی غیب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. یہ اونچے ہتھ کنڈے وہ لوگ کرتے ہیں جو دلائل کے میدان میں شکست خوردہ ہوتے ہیں، جن کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. تو قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں شک ہے تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج سے نہیں، جس وقت سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت سے لے کر آج تک قیامت کی صبح تک آنے والے تمام کفریہ طاقتوں کو قرآن کریم کا یہ چیلنج باقی رہے گا. تو جب اس چیلنج کا جواب نہیں بن پڑا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی دلیل نہیں بن پڑی، تو پھر کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر ڈاکہ ڈال کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر بھی عطا فرمائے اس نوجوان عمر الیاس کو، جس نے ایک کفریہ ملک میں، غیر مسلم ملک کے اندر، چاروں طرف پولیس کا پہرا ہونے کے باوجود جب اس بدبخت نے یہ جسارت کی قرآن کریم کو آگ لگانے کی کوشش کی، تو اس نے تمام کی تمام حدیں توڑ کر اس بدبخت پر ایسے جھپٹا جیسے شیر اپنے شکار کے اوپر جھپٹتا ہو. اور اس وقت کے اندر جب ایسے حالات ہوں، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک مغربی قوتیں کر رہی ہوں، تو پھر ہماری طرف سے ان کے لیے عملی جواب کیا ہے؟ عملی جواب ہماری طرف سے ان کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی اس کتاب، لا ریب کتاب قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر لگا دیں. ہماری نسلیں، ہم اپنی نسلوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے مسلمانوں کی، کہ ہم مسلمان اللہ کی اس کتاب، لا ریب کتاب قرآن کریم سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر وہ بدبخت یہ جسارت کرنے پر اتر آتے ہیں. تو آج اس کا ہم عملی جواب اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان اپنے بچوں کو اللہ کے اس لا ریب کتاب کی قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں، اور اس کو اپنے لیے ایسے ضروری سمجھیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھیں جیسے ہم سکول کی تعلیم اپنے بچوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. اور قرآن کریم کا فہم حاصل کریں، قرآن کریم کا مفہوم سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا عملی جواب ہے. ورنہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ شکوہ کریں گے. قال الرسول، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو آج عملی اعتبار سے ہم قرآن کریم سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے. پھر سے ضرورت ہے اس بات کی. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جب انگریز کی قید سے رہا ہو کر آئے نا، تو مسلمان ان کے استقبال کے لیے آئے. تو اس وقت انہوں نے فرمایا، ان کو خطاب فرمایا، آنے والے استقبال کے لیے آنے والے مسلمانوں کو خطاب کیا. فرمایا کہ جتنی عرصہ میں جیل میں رہا ہوں، قید میں رہا ہوں، اس سارے عرصے کے اندر میں سوچتا رہا مسلمانوں کے تنزلی اور پستی کے اسباب کیا ہیں، کہ مسلمان دن بدن کیوں پستی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، کیوں گرتے جا رہے ہیں. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 سبب میرے ذہن میں آئے، کہ 2 بنیادی سبب ہیں مسلمانوں کی تنزلی کے اور پستی کے. پہلا سبب آپس کا انتشار، آپس کی تفرقہ بازی، آپس کا اندر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونا. پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی تنزلی اور پستی کا. کیونکہ جب کوئی چیز انتشار کا شکار ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، تو پھر کمزور ہوتی ہے. جب کوئی چیز متفق ہوتی ہے تو اس وقت وہ طاقتور ہوا کرتی ہے. تو پہلا بنیادی سبب
آپس کا انتشار اور آپس کی تفرقہ بازی، آپس کا دست و گریباں ہونا، یہ۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی قرآن سے دوری، یہ بنیادی اسباب ہیں ہم مسلمانوں کے تنزلی کے۔ تو اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پھر سے اپنا تعلق اللہ کی اس لاغیب کتاب کے ساتھ جوڑیں، اور پھر اس کے لیے سوائے ہمارے مسلم ممالک میں سے ترکی کے اور کسی ملک نے بھی اس واقعے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے، کسی ملک نے بھی اس واقعے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ناروے کے اس بدترین ملک کے خلاف سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں، اور ہم مسلمانوں میں سے عوام الناس کے مسلمان جو ہیں ان کے ذمہ داری یہ ہے کہ ناروے کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، بالخصوص ٹیلی نار کی سم ہے یا دوسری مصنوعات ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو معاشی طور پر ہم نقصان پہنچا سکیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا اس نوجوان کو، جس نوجوان نے اس قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والے کے اوپر حملہ کیا ہے، اس مسلم نوجوان کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے سلام سلام اور سلام ہے۔ اللہ رب العزت اس نوجوان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت پر، قرآن کریم کی حرمت پر، اور اسی طرح صحابہ اور اہل بیت کی عزت و حرمت پر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔